ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حد تک کرتے ہیں، بڑی گستاخیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہا ہے کہ میرے 3000 معجزات نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صرف 3000 معجزات تھے اور میرے 3 لاکھ معجزات ہیں، اور ایک جگہ انہوں نے لکھا میرے معجزات کی تعداد 10 لاکھ ہے۔ جہاں تک لاکھوں اور ہزاروں کی بحث کا تعلق ہے، آپ سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر جھوٹ بول کر دنیا کو فریب دیتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے اوپر الگ گفتگو فرمائی ہے اور اپنی پیشگوئیوں کے متعلق الگ گفتگو فرمائی ہے، اور دونوں کا جہاں ذکر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضور اکرم حضرت مسیح علیہ السلام کے ذہن میں کیا بات ہے جو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب پیشگوئیاں فرمائی مختلف، تو بعض پیشگوئیوں کو چن کر، جیسے محمدی بیگم والی پیشگوئی، آتم کے انجام سے متعلق کو پیشگوئی، مولویوں نے خوب شور ڈالے کہ دیکھ لو یہ پیشگوئیاں مشکوک ہیں اور ان کے نزدیک پوری نہیں ہوئی۔ اس بات کا جواب دیتے ہوئے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں تک میری پیشگوئیوں کا تعلق ہے، یہ 2 پیشگوئیاں تو نہیں تھیں، بہت تھیں، کچھ 1-2 پیشگوئیاں تو نہیں، بلکہ اس قسم کی 100 سے زیادہ پیشگوئیاں ہیں جو کتاب تریاق القلوب میں درج ہیں۔ پھر ان سب کا کچھ بھی ذکر نہ کرنا اور بار بار احمد بیگ کے داماد یا آتم کا ذکر کرتے رہنا کس قدر مخلوق کو دھوکہ دینا ہے۔ فرماتے ہیں اس کی ایسی ہی مثال ہے، مثلاً کوئی شریر النفس ان 3000 معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظہور میں آئے، اور حدیبیہ کی پیشگوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وہ وقت اندازہ کردہ پر پوری نہیں ہوئی، جیسا کہ دشمن اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے۔ اب وہ دوسری عبارت ہے، میری تائید میں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ آج کی تاریخ سے جو 16 جولائی 1906 ہے، اگر میں ان کو فردن فردن شمار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا سکتا ہوں وہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، اور اگر کوئی میری قسم کا اعتبار نہ کرے تو میں اس کو ثبوت دے سکتا ہوں۔ بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے ہر ایک محل پر اپنے وعدہ کے موافق مجھ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں ہر محل میں اپنے وعدہ کے موافق میری ضرورتیں اور حاجتیں اس نے پوری کی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں اس نے بموجب اپنے وعدہ انی مہین من ارادہ احانت تک کے میرے پر حملہ کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کیا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو مجھ پر مقدمہ دائر کرنے والوں پر اس نے اپنی پیشگوئیوں کے مطابق مجھ کو فتح دی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری مدت بعثت سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے یہ مدت دراز کسی کاذب کو نصیب نہیں ہوئی۔ جتنا خدا نے مجھے مہلت دی ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹوں کی تاریخ دیکھ لو، کبھی کسی جھوٹے کو اتنی مہلت نہیں ملی۔ اور بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ جن میں دوستوں کے حق میں میری دعائیں منظور ہوئی ہیں، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو شریر دشمنوں پر میری بد دعا کا اثر ہوا ہے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری دعا سے بعض خطرناک بیماروں نے شفا پائی اور ان کی شفا سے پہلے مجھے خبر دی گئی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میرے لیے اور میری تصدیق کے لیے عام طور پر خدا نے حوادث سے ارضی یا سماوی ظاہر کیے۔ اب یہ جو نشان ہیں صرف ایک ہی نشان کو دیکھ لیں، بعض نشان اگر اس کو تقسیم کر کے دیکھا جائے تو خود وہی ہزاروں بلکہ لاکھوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا تعاون کا ایک نشان ہے، مثلا چاند سورج کا گرہن کا نشان ہے، وہ لاکھوں آدمی جو گواہ بن گئے تھے وہ اس نشان کا حصہ بن گئے، لیکن تعاون کی صورت میں تو سارے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی تعاون تھی وہاں ہر احمدی گھر جو تعاون کی زد سے بچتا تھا اور ہر مخالف جو مارا جاتا تھا وہ ہر ایک نشان تھا۔ آپ کے ذہن میں نشان سے کیا مراد ہے، یہ بات ہو رہی ہے، بس آپ نے ان کو بھی نشان قرار دیا۔ پھر بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے ممتاز لوگوں کو جو مشاہیر فقراء میں سے تھے خوابیں آئیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا
جیسا کہ سجادہ نشین صاحب العلم سندھ جن کے مرید 1,00,000 کے قریب ہیں، اور جیسا کہ غلام فرید صاحب چاچڑا والے اور بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ ہزارہا انسانوں نے محض اس وجہ سے میری بیعت کی کہ خواب میں ان کو بتلایا گیا یہ سچا ہے اور خدا کی طرف سے۔ اب یہ نشانات ہیں، یہ تو سلسلہ جاری ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان نشانات کا تذکرہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر کر رہے ہیں یا کچھ اور معنوں میں کرتے ہیں؟ یہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح مولوی جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی اور عبارت کہیں سے پکڑی، کسی اور جگہ جا کے جڑ دی، ان کو 2 کالموں میں آمنے سامنے کیا اور کہا دیکھو جی مقابلہ ہو گیا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ، یعنی یوں یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے صاحب کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیا چیزیں، 3,000 اور میرے دیکھو 10,00,000۔ بالکل جھوٹ ہے، افتراء ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ اب سنیے، آگے چلتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا اعتراف، کسی نبی سے اس قدر معجزات ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کسی نبی سے اس قدر معجزات صادر نہیں ہوئے، ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ان کے پہلے نبیوں کے معجزات ان کے مرنے کے ساتھ ہی مر گئے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں۔ بس اپنے جو معجزات گناتے ہیں انہیں تو سب کو لپیٹ لپاٹ کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا، اور پھر فرمایا اینچ چشمہ رواں کہ بخلق خدا دہم یا قطرے ہی ز بحر کمال محمد۔ یہ جو میں بے شمار قطرے دکھا رہا ہوں، 10,00,000 اور اتنے جنہوں نے ایک دریا بنا رکھا ہے، یہ سارے کا سارا دریا میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کے چشمے کا ایک قطرہ ہے، تو جس کا ایک ایک معجزہ لاکھوں نشان بن جائے اور قیامت تک بنتا چلا جائے، اس سے مقابلے کا کیا سوال ہے؟ اعتراف حق ہے، مسیح موعود خود کرتے ہیں۔ ان مولویوں نے دعویٰ تو یہ کیا کر رکھا ہے کہ ہم نے خوب کتابیں پڑھی ہیں اور چھان بین کے بعد یہ خلاصہ نکالا جو تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں پڑھی نہیں ہوں گی انہوں نے۔ کسی نبی سے اس قدر معجزات ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ پہلے نبیوں کے معجزات ان کے مرنے کے ساتھ ہی مر گئے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں اور قیامت تک ظہور میں اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اور جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں چھوڑی، اور جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے دراصل وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں۔ وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ سب ہم نے اس سے پایا، فرماتے ہیں سب ہم نے اس سے، محمد رسول اللہ سے پایا۔ شاہد ہے تو خدایا، اے میرے اللہ تو گواہ ہے، تجھ سے بہتر اور کون گواہ ہو سکتا ہے؟ اگلا، وہ جس نے حق دکھایا وہ رہنما یہی ہے، وہ مالکہ یہی ہے۔ فرماتے ہیں وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکہ یہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، کہاں ہے وہ پادری اور یہودی اور قومیں جو ان نشانوں کے مقابل پر نشان دکھلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کوشش کرتے کرتے مر بھی جائیں تب بھی ایک نشان بھی دکھلا نہیں سکتے، کیونکہ ان کے مصنوعی خدا ہیں، سچے خدا کے وہ پیرو نہیں۔ اسلام معجزات کا سمندر ہے۔ یہ پڑھ لکھ کر پھر یہ ایک عبارت اٹھاتے ہیں، اس کو غلط جگہ باندھتے ہیں، اور اس طرح کے مطالب جو اپنے ذہن کی پیداوار ہیں، گندے ذہنوں کی پیداوار ہیں، وہ عوام الناس میں پھیلاتے اور مظلوم احمدیوں کے خلاف اشتعال دلاتے ہیں۔ آگے سنیں حضرت مسیح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، جو راز دین تھے بھارے اس نے بتائے سارے، دولت کا دینے والا فرما روا یہی ہے،
اس نور پر فدا ہوں. یہ تھا وہ مصرع جو اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں. وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ محلقہ یہی ہے. پھر فرماتے ہیں ہم ہوئے خیر امم، تجھ سے ہی ہے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے. پھر وہی شعر، این چشم رواں کے بخل کے خدا دے ہم، یا قطرے ہی یہ بحر کمال محمد است. جتنے معجزات یا نشان میں اپنے بیان کرتا ہوں، جن کو تم ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا دیکھتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کے ایک معجزہ کا حصہ ہیں.